السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پچھلے درس میں ہماری گفتگو جاری تھی اصحاب السبت کے حوالے سے کہ بنو اسرائیل میں وہ لوگ جو کسی دریا یا سمندر کے کنارے آباد تھے اور جن کا جو پیشہ تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہفتے کا دن عبادت کا دن قرار دیا تھا، جس طرح ہمارے لیے جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے، اور اس دن ہر قسم کے دنیاوی کام ان کے اوپر حرام کر دیے گئے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزمانا چاہتا تھا۔ تو یہ ہوتا کہ یہ ہفتے کے دن مچھلیاں ابل کر اوپر آتی تھیں پانی میں، اور باقی دنوں میں وہ ایسے نہیں آتی تھی۔ تو انہوں نے وہاں پر ایک ہیلہ بنایا، ایک ایکسکیوز بنایا یا ہیلہ، ایک ترکیب بنائی کہ وہ جمعہ کی رات کو وہاں پر گڑھے کھود دیا کرتے تھے سمندر کے کنارے، تو پھر ہفتے کے دن جو مچھلیاں اچھل کر آتی تو وہ گڑھے میں گر جاتی، تو سنڈے کو جا کے وہ پکڑ لیتے تھے۔ یہ انہوں نے کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ اب یہاں تک ہمارا بیان ہوا تھا، باقی جو ابھی آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی تھی، میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس واقعے کو مکمل کر لیں تو پھر ہم آگے چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جب وہ اس بستی والے جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو ایک بہانے سے اپنے اوپر حلال قرار دے دیا، اور ان کا یہ گناہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ ایک شخص اگر کوئی حرام کام کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حرام کام کر رہا ہوں، تو آج یا کل اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے اس کو کہ وہ توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن وہ جو کام کر رہے تھے ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں تھی کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں حرام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مچھلیاں تو ہم سنڈے ہی کو پکڑ رہے ہیں، اتوار کو ہم پکڑ رہے ہیں، لیکن ہفتے کے دن وہ مچھلیاں آ جاتی ہیں۔ تو ان لوگوں کو توبہ کی کوئی توفیق نہیں ہوتی، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا کھیل کھیلتے ہیں نا، تعویلات کا کھیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سخت عذاب سے دوچار کرتا ہے، چاہے وہ دور ہو بنو اسرائیل کا، چاہے آج کا دور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ، اس کے قانون سب کے لیے یکساں ہیں۔ اب وہاں پر کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہاں پر اس قسم کی حرکت ہونے لگی تو اس میں سے کچھ لوگ تھے، چند ایک لوگ، تو وہ انہوں نے کوشش کی کہ ان کو اس کام سے روکیں کہ یہ کام حرام ہے، تمہیں کرنا نہیں چاہیے۔ تو دوسرے کچھ اور لوگ تھے جو اس کام میں شامل نہیں تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ جی کہ بھائی آپ کیوں ان کو نصیحت کر رہے ہیں، یہ ہماری سننے والے نہیں ہیں۔ تو جو نصیحت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، اور ہمیں یہ بتلانا ہے کہ ہم نے جو برائی دیکھی ہے اس کو ہم نے روکنے کی کوشش کی، چاہے وہ اس کو قبول کریں یا نہ قبول کریں۔ تو اس طرح اس بستی کے لوگوں میں 3 گروپ ہو گئے تھے۔ ایک وہ جو کھلم کھلا اس برائی کا ارتکاب کر رہے تھے، دوسرے وہ لوگ جو اس برائی کا ارتکاب تو نہیں کر رہے تھے لیکن اس سے منع بھی نہیں کر رہے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو برائی کا ارتکاب بھی نہیں کر رہے تھے لیکن منع کر رہے تھے۔ اب یہ 3 وہاں پر جب گروپ ہو گئے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جب انہوں نے ہماری نصیحتوں کو بھلا دیا، ہمارے احکام کو بھلا دیا، تو ہم نے ان کو عذاب سے دوچار کر دیا، اور عذاب سے صرف بچا لیے گئے وہ لوگ جو ان کو اس برائی سے روکنے والے تھے۔ اس برائی سے، اس کا معنی کیا ہے کہ دو گروپ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ ایک وہ گروپ جو اس برائی کو کھلم کھلا کر رہا تھا، دوسرا وہ گروپ جو اس برائی میں شامل نہیں تھا لیکن وہ ان کو روکتا بھی نہیں تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ نے اس گروپ کو عذاب سے بچا لیا، انجینا الذین ینہون عن السوء، اور باقی سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی سخت عذاب سے دوچار کیا۔ اور جب انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تو پھر اس کے بعد ہم نے ان کو کہا کہ جی کہ تم ذلیل بندر ہو کے رہ جاؤ، میرے دوستو، اس واقعے کے حوالے سے اس آخری آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ برائیاں جب پھیلتی ہیں تو ظاہر ہے کہ جی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس برائی سے روکیں، تو اپنے آپ کو وہ اس برائی سے روکے رکھتے ہیں، لیکن ان کا صرف اپنے آپ کو برائی سے روکے رکھنا کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس برائی کو جانتے ہیں اور پھر بھی اپنی زبان بند رکھتے ہیں اور اپنے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لوں گا کیونکہ میں تو نیکوکار ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا؟ نہیں، بلکہ اس میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے، نائسلی جس انداز میں بھی ہو، جو چیز آپ کے حق میں، جو ذریعہ آپ کے حق میں نقصان دہ نہ ہو، اس شکل میں ہم نے اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ فلاں جو کام ہے وہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے۔ اس واقعے سے جو سب سے اہم ترین نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے، کیونکہ دیکھیں آپ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، دو قسم کے لوگ، ایک ہوتے ہیں صالح اور دوسرے ہوتے ہیں مصلح۔ صالح کہتے ہیں کہ اٹ سیلف وہ ایک بہت ہی رائچس پرسن ہے، نیکوکار، ماشاءاللہ ہر قسم کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اوامر ہیں، اس کو انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نواہی ہیں جن سے منع کیا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو وہ روکے رکھتا ہے، یہ ہے صالح۔ اور مصلح وہ ہوتا ہے کہ جو ان تمام کاموں میں آگے ہے، اوامر میں اور نواہی میں، لیکن ساتھ ہی اس کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس پر وہ عمل پیرا ہے دوسروں کو بھی اس سے روکے، جو کام برے ہیں دوسروں کو بھی اس سے روکے۔ اور یہ فرق جو ہے یہ معمولی فرق نہیں ہے، یہ بہت بنیادی فرق ہے، بہت اہم فرق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے قریے کو، کسی ایسی بستی کو عذاب نہیں بھیجتا ان پر جو جس کے بس رہنے والے وہ مصلح ہیں، صالح نہیں، مصلح، یعنی خود بھی نیک ہے اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر صرف صالح ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے عذاب کے حوالے جو بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قریے کو ہلاک نہیں کرتا، کسی بستی کو، کسی شہر کو اپنے عذاب سے، اگر اس میں مصلح ہو، نہ کہ صالح۔ اگر مصلح ہو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں وہ گرفتار نہیں ہوں گے، اگر صرف صالح ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے یاجوج اور ماجوج کے شر کے حوالے سے بیان فرمایا تھا ایک دفعہ کہ عربوں کے لیے جو شر ہے وہ قریب آ چکا ہے، تو اس موقع پر آپ سے یہ پوچھا گیا کہ
انہلک وفینا الصالحون، کہ جب وہ تباہی بربادی یاجوج ماجوج کی آئے گی تو کیا ہم بھی ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، جبکہ ہمارے پاس جو نیکوکار لوگ ہیں موجود ہیں، نیکوکار لوگ موجود ہیں، تو پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نعم اذا کثر الخبث، اذا کثر الخبث، ہاں جب برائی پوری طرح محیط ہو جائے نا، پورے ماحول کو اپنے گھیرے میں لے لے، تو پھر صبح کے صبح عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اور برائی کب اپنے ماحول کو گھیرے میں لیتی ہے میرے دوستو؟ جب وہاں پر مصلح نہ ہو۔ اگر مصلح ہوں گے تو یقیناً وہاں برائی کم ہوتی چلی جائے گی۔ اگر کوئی شخص اپنے جگہ صالح ہے تو وہ برائی کو ختم نہیں کر رہا ہے، تو وہ صالحیت، وہ نیکی اس کی اپنی ذات تک محدود ہے نا، چاہے وہ ہمارے گھر ہوں، اور خاص طور پہ گھروں کے حوالے سے بھی اس میں خاندان کے حوالے سے ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی جو گھر کے بڑے ہیں، خاص طور پہ باپ، اسی طرح ماں، الحمدللہ اپنی جگہ وہ نیکوکار ہیں، نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، اور کئی نیک کام میں شامل ہیں، لیکن کبھی وہ اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے، بالکل توجہ نہیں دیتے۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو جب بڑا ہو جائے گا تو خود بخود سنبھل جائے گا، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان کی بات نہیں سنتا، اب وہ اپنی زبان بند کیے رہتے ہیں۔ اب وہ چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، خاص طور پہ لڑکیاں، اس معاملے میں تربیت کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ بچپن ہی سے ان کو نیکی کی طرف رغبت ان میں پیدا کی جائے، برائی سے ان میں نفرت پیدا کی جائے۔ اب وہ جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ چیزیں ان کے لیے اس سے مانوس ہو جائیں گے، اور وہ سنیں گے بھی۔ اب اگر اچانک آپ نے ان کے میچور ہونے کے بعد اگر ان کے ساتھ واز کہنا شروع کر دیا تو وہ کبھی نہیں سنیں گے۔ پہلے ہی سے ان کو عادی بنایا جائے نیک کام کرنے کا، برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے کا۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، الدیوث۔ دیوث عام طور پر معنوی اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے دیوث اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کے معاملے میں بے غیرت ہو، اس کے اندر غیرت نہ ہو۔ یعنی اگر کسی کی اہلیہ، کسی کی بیوی وہ بے پردہ ہے، یا دوسروں کے ساتھ انہیں اس کا اختلاط ہے، غیر مردوں کے ساتھ وہ گفتگو کرتی ہے یا کچھ ہے، اور کبھی وہ اس کو روکتا نہیں ہے، تو اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوث قرار دیا، بے شرم، جس کے اندر شرم اور حیا نہ ہو۔ لیکن اس کو ایک وسیع معنی میں لیا جائے تو یہ لفظ سارے گھر والوں کے لیے بھی ہے، کہ اگر ایک باپ ہے اور وہ ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہے، ہر سال حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، لیکن اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ اس کی بیٹی رات میں دیر سے آتی ہے کہ کیوں آتی ہے، اس کا بیٹا رات میں 12 بجے آتا ہے تو کہاں رہتا ہے، وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بچے گا نہیں۔ اگر اس کے بیٹے اور اس کی بیٹی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے تو وہ بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ صالح ہے، مصلح نہیں ہے، اور صالحین ہو اور مصلح نہ ہو تو یقین اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ تو بہرحال پچھلے درس کا یہ آخری نقطہ باقی رہ گیا تھا، تو آج کا جو درس ہے اتفاق سے اس کے بعد 2-3 آیات کو چھوڑنے کے بعد تفصیلی طور پر ایک اور واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا ہے، اسی اعتبار سے اسی صورت میں، اور اس واقعے کا جو ذکر آتا ہے اس صورت کے نام کے حوالے سے بھی، اور وہ واقعہ ہے گائے کا واقعہ، یعنی اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے نا، اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں یہ واقعہ آتا ہے، گائے کا واقعہ۔ اب یہ جو گائے کا واقعہ ہے میرے دوستو چند آیات پر مشتمل ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صورت ہے یعنی سب سے لمبی صورت ہے، سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہے، اور جو نام اس میں آپ کو ملیں گے ہر صورت کے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی رکھے گئے۔ ہر صورت کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بیان فرمایا کہ یہ فلاں صورت کا یہ نام ہے، فلاں صورت کا یہ نام ہے، تو یہ سورۃ البقرہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رکھا گیا ہے، اور اس میں یہ واقعہ آتا ہے گائے کا، جس میں
یہ ذکر آتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ یہ تفصیل کیا ہے کہ وہاں بنو اسرائیل کی ایک بستی میں کسی شخص کا قتل ہو گیا تھا، بہرحال وہ چچا تھا یا جو بھی تھا، وہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی شخص کا قتل ہو گیا تھا، اور کس نے کیا تھا قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایسے موقع پہ وہ بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ قاتل کا پتہ کیسے چلے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے موسیٰ، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے تھرو ان کو یہ ترکیب بتائی کہ اگر تم قاتل کا پتہ چلانا چاہتے ہو ان تذبحوا بقرہ، کہ تم نے ایک گائے ذبح کرنی ہے، ایک گائے ذبح کرنی ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جی کہ تم نے ایک گائے ذبح کرنی ہے، تو وہ ان کا جواب کیا تھا؟ یہ بنو اسرائیل کی صفت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اتتخذونا ہزوا، وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ ہم قاتل کی تلاش میں پریشان ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ جی گائے ذبح کرو، یہ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ ان کی بدتمیزی دیکھیے کہ پیغمبروں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ وہ کتنے بدتمیز تھے۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہوں، یعنی میں جہالت والا نہیں ہوں، جاہلوں میں سے نہیں ہوں میں، اللہ کی پناہ کہ میرا شمار کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ معنی کیا ہے کہ جو جاہل ہوتے ہیں نا، وہی اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اس کے شعائر کا اور اس کے رسول کا استہزاء کرتے ہیں، اس کے احکام کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ جو جاہل ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق نہیں اڑاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر ان کے ساتھ بحث نہیں کی، دیکھی کہ تم نے کس طرح یہ بات کہہ دی۔ انہوں نے بڑے ہی سمپل انداز میں، بہت ہی سمپل انداز میں یہ کہا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، مجھے اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اب اس سے یہ ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ جب کبھی ہمیں اس قسم کی جہالت کے حامل لوگوں سے واسطہ پڑے تو ہمیشہ ہم نے ان سے بحث نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ بحث کریں گے نا تو وہ بدتمیزی پر اتر آئیں گے، بحث کریں گے تو پھر وہ آپ کو مزید اور کئی مسائل میں لپٹ لیں گے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک سیدھا سادہ جواب دے کر وہاں سے آپ آگے چلیے۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اس کا ذکر آتا ہے کہ قالوا سلاما، کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہہ کر نکل جانا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات فرمائی۔ اب آپ دیکھیے، لیکن جو اس سے نکتہ نکلتا ہے کہ ان اکون من الجاہلین، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شمار جاہلوں میں سے ہو جائے، کیونکہ یہ شعار، یہ کام جہال کا ہوتا ہے، جاہل لوگ وہ کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے میرے دوستو، اسی حوالے سے میں بتا دوں کہ جو جاہل ہوتے ہیں ایسے کئی ہیں، اس زمانے میں بھی تھے کہ رسول کا مذاق اڑانے والے، رسول کے ساتھ بے ادبی کرنے والے، چاہے وہ اس زمانے میں ہو چاہے اس زمانے میں ہو۔ اب رسول کی بے ادبی کیسی ہوتی ہے، رسول کے ساتھ مذاق کیسے ہوتا ہے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بے ادبی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا جائے، چاہے اس زمانے کے پیغمبر ہوں چاہے رسول وسلم ہو، تو وہ خود بخود ایک رسول کے ساتھ بے ادبی ہے، گستاخی ہے نا۔ اگر کسی سنت کا مذاق اڑایا جائے، آج ہمارے معاشرے میں یہ باتیں ہیں، کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی حجاب کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی کسی نے اپنے پینٹ سے ٹخنے سے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور مختلف انداز میں یہ مذاق جو اڑائے جاتے ہیں اور ان پر پھپتیاں کسی جاتی ہیں، ان کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں، ان کی طرف عجیب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بتلاتی ہیں کہ سنت کے ساتھ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ سنت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ جاہل ہیں، جاہل ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی زبان میں۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ سنت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم،
ہوا یہ تھا کہ ایک سفر میں جب جنگ کے بعد تمام لوگ واپس آ رہے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے وہ لوگ، تو اس میں منافقین بھی تھے. تو منافقین نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تھا سبھی نے، تو منافقین اپنا گروپ علیحدہ انہوں نے بنایا ہوا تھا. وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے چند قراء حضرات تھے، قراء حضرات جو قاری حضرات ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو اپنا موضوع بحث بنا لیا اور ان کے بارے میں مختلف انداز میں ان کا مذاق اڑایا جانے لگا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب کھانا آتا ہے تو سب سے پہلے ہوتے ہیں، ان کے پیٹ تو بڑے بڑے ہیں، لیکن جب جنگ میں جانا ہوتا ہے، جب عمل کا معاملہ آتا ہے تو وہ پیچھے رہتے ہیں. اس قسم کا انہیں صحابہ کے ساتھ مذاق اڑایا. اور کون سے صحابی تھے؟ وہ قراء حضرات تھے. تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علماء کا مذاق بھی اڑانا، جو صاحب علم ہوتے ہیں ان کا مذاق بھی اڑانا اسی استہزاء میں آتا ہے، اسی میں شمار ہوتا ہے. جو علماء ہیں وہ قرآن و سنت کے حامل علماء ہوتے ہیں. جب آپ ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کے لباس پر، ان کی تراش خراش پر، ان کی گفتگو پر، تو یقیناً ہم ان کے پاس جو علم ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھی، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہ کیا تم اللہ کی اور اللہ کے آیات کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے اپنی گفتگو ہم نے شروع کر دی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لا تعتذروا، اب تمہارا کوئی عذر نہیں چلے گا، تمہارا کوئی عذر نہیں چلے گا. قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لائے تو تھے تم، لیکن تم نے کفر کر لیا ہے، تم ایمان سے باہر نکل گئے ہو. یعنی میرے دوستو اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر واضح فرما دیا ہے. اگر کوئی شخص کسی کی داڑھی دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے، اگر اس نے ٹخنوں سے اوپر اپنا شلوار، اپنی پتلون رکھی ہے تو اس کے ساتھ مذاق کیا جائے، اگر کوئی نماز ماشاءاللہ پوری طرح سنت کے مطابق ادا کر رہا ہے اس کا مذاق اڑایا جائے. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے لوگ رفع الیدین کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی کہ رفع الیدین کے بجائے رفع الرجلین ہونا چاہیے. یعنی اس قدر یعنی گندا مذاق. اب ایسے وہ لوگ ہیں جو ایمان کے بعد کفر کی حالت میں چلے جاتے ہیں، اور یہ حقیقت میں وہ سنت کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا میرے دوستوں کوئی معمولی بات نہیں. مصر کے کافی مشہور ماشاءاللہ عالم دین گزرے ہیں، شیخ احمد شاکر، ابھی تو ان کے بچے ہیں. وہ انتہائی ماشاءاللہ یعنی سلفی عالم دین تھے الحمدللہ. ان کی کئی کتابیں تحقیق کی ہوئی. وہ اپنی کتاب میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مصر کا ایک مشہور ادیب تھا طٰہٰ حسین، نابینا تھا، بہت مشہور ادیب تھا، عربی زبان کا بہت ہی ماہر. تو ہوا یہ کہ جب وہ باہر سے آیا تو وہاں کے اس وقت کے حاکم نے، اس وقت کا جو پریسیڈنٹ تھا یا بادشاہ تھا، اس نے اس کی یعنی اس کے احترام میں ایک پروگرام رکھا اور جو شہر کے معروف لوگ تھے ان کو اس نے بلایا. چونکہ وہ نابینا تھا تو اس موقع پر مسجد کے، وہاں کے جامع مسجد کے ایک امام اور خطیب نے وہاں پر تقریر کی. کئی ایک لوگوں نے تقریر کی. تو چونکہ وہ وہاں پر ایک پروگرام تھا، اس میں اس کو طٰہٰ حسین کو انہوں نے کچھ یوں سمجھیے کہ تقریب ایسی رکھی تھی کہ جی کہ کچھ میں اس میں ہدایہ دینے تھے، کچھ تحفے دینے تھے. تو اس میں وہاں کی جامع مسجد کے امام اور خطیب نے الفاظ جو استعمال کیے بادشاہ کی تعریف میں، وہاں کا اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کی تعریف میں اس نے یہ کہا کہ جیسے آپ سورہ عبس ہے نا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، عبس یعنی اس کے چہرے پر بیزارگی کے آثار نمایاں ہو گئے اور وہ انہوں نے پیٹھ پھیر لی، منہ پھیر لیا، اس لیے کہ ان کے پاس ایک اندھا آ گیا تھا. اس قرآن کی آیت کو اس نے توڑ مروڑ کے الفاظ یہ کہے کہ یہ جو حاکم ہے اس کے پاس ایک اندھا آیا ہے
تو نہ اس کے چہرے پر بیزارگی کے آثار آئے ہیں، نہ اس نے اپنا منہ پھیرا ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آیات نازل ہوئی تھیں اس میں اس نے اس بادشاہ کو اس سے بڑا بنا دیا، اس حاکم کو اس سے بڑا بنا دیا۔ اب شیخ احمد شاکر اپنی کتاب میں یہ بات لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ انہوں نے وہیں پر ٹھہر کر اس تقریب میں یہ کہہ دیا کہ قد کفرتم، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ شخص کافر ہو چکا ہے، یعنی ان میں اتنی جرأت تھی الحمدللہ، یہ شخص کافر ہو چکا ہے، اس کو کسی بھی شخص میں امامت کا نہ حق ہے نہ خطابت کا حق ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں سے اس کو وہاں پر کیس بھی چلا، کافی دن تک کیس چلتا رہا اور کورٹ نے اس کے خلاف ہی فیصلہ دیا، وہاں سے وہ نکال دیا گیا اس کو۔ اس کے بعد شیخ احمد شاکر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کافی عرصے کے بعد میں کسی اور شہر میں مسجد میں گیا، نماز کا وقت تھا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی مسجد میں مین دروازے پہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کے جوتیاں سنبھالنے کے لیے، وہ رکھتے ہیں لوگ جوتے اپنے، پھر اس کے بعد واپس آ کے لیتے ہیں، ان کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں۔ تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ جوتے سنبھالنے والا جو تھا، ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کا چہرہ مجھے جانا پہچانا لگا۔ تو میں نے غور سے دیکھا اس کو، تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی امام تھا، وہی خطیب تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا دی تھی کہ وہ جو شخص امام اور خطیب تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی وجہ سے اب وہ جوتیوں میں بیٹھا ہوا تھا، جوتیوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دوستو، ہمارے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے، بڑی نصیحت ہے کہ ہم اس معاملے میں جانے انجانے جیسے بھی ہو، جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ذکر آ جائے، قرآن کا کوئی حکم آ جائے، ہمیں اپنے آپ کو بہت محتاط رکھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محتاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی شکل میں کوئی بے ادبی، کسی بھی شکل میں کوئی الفاظ جس سے اس میں اہانت کا پہلو نمایاں ہوتا ہو، یہ چیز ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں تذلیل کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بہرحال آگے جو بات چل رہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم گائے ذبح کرو، اب اس کے بعد ان کا کیا کام تھا؟ انہوں نے تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بدتمیزی کی کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، اور پھر انہوں نے کہا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ ہمیں مزید وضاحت چاہیے، اپنے رب سے پوچھیں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے، ایسی ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو ولا بکر، نہ ہی کم سن ہو، کم عمر ہو، عوان بین ذالک، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ ایک پہلا سوال دیکھیں، یعنی ان کو پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ ان تذبحوا بقرہ، بقرۃن، کوئی بھی گائے تم ذبح کر دو۔ اب انہوں نے وہاں پر سوال شروع کر دیے، ہمیں مزید وضاحت چاہیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگا دی وہاں کہ نہ ہی وہ بوڑھی ہو، نہ ہی وہ کمسن ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ اب اس کے بعد دوبارہ انہوں نے پوچھا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ وہ گائے کس کلر کی ہونی چاہیے، کس کلر کی ہونی چاہیے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا، موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا زرد رنگ ہو، شوق اور زرد رنگ، چمکتا ہوا زرد رنگ ہو، تسر الناظرین، کہ جو دیکھنے والے کو خوش کرنے والا، گولڈن کلر کی گائے۔ ایک شرط اپنے اوپر اور لگا لی انہوں نے، پہلے عمر، پھر اس کے بعد کلر، پھر اس کے بعد مزید انہوں نے کہا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ ہمیں مزید وضاحت چاہیے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہ انہوں نے کہا کہ ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں کنفیوژن ہو چکی ہے، مشتبہ ہو چکی ہے وہ گائے۔ وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم گائے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ قال انه يقول انا بقرۃ لا ذلول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو لا ذلول، یعنی وہ کھیت میں جوتنے والی ہوتی ہے نا، کھیت جوتنے والی، نہ وہ ہو، ولا تسقي الحرث، نہ اس کے ذریعے کھیتوں کو پانی دیا جاتا، کھیتوں کو بھی پانی دیا جاتا ہے گایوں کے ذریعے،
مسلمۃ صحیح سالم ہونی چاہیے، اس میں کوئی جسمانی عیب نہیں ہونا چاہیے، لا شیۃ فیہا کوئی داغ دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے اب صحیح بات کہی ہے۔ اب اس واقعے سے جو بات معلوم ہوتی ہے میرے دوستو کہ ان کی سرشت میں یہ بات تھی کہ وہ انتہائی اڑیل قسم کے لوگ تھے، ضدی قسم کے لوگ تھے، کثرت سے سوالات کیا کرتے تھے، اور جتنے کثرت سے سوال کیا کرتے تھے اتنا ہی اپنے آپ پر مشکلات ڈالتے چلے جاتے تھے، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے چلے جاتے تھے۔ اگر پہلے ہی وہ گائے ذبح کر دیتے تو ان کے لیے بڑا آسان تھا، لیکن اس گائے کو تلاش کرنے میں ان کو بڑی سخت مشقت اٹھانی پڑی تھی، بڑی سخت مشقت اٹھانی پڑی تھی، عمر کے لحاظ سے اور پھر اس کے کام کے لحاظ سے، اس کے کلر کے لحاظ سے۔ اب اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے میرے دوستو وہ یہ کہ کثرت سے سوالات بھی جو ہے نا کبھی اچھے نہیں ہوتے۔ جتنے ہم کثرت سے سوال کریں گے نا اتنے ہی ہم خاص طور پہ دین کے معاملے میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بہت ساری کام، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وضاحت قرآن اور حدیث میں اگر نہیں آتی ہے تو آپ ان کو نہ پوچھیں، اور خاص طور پہ جب وحی نازل ہو رہی تھی کہ تم ایسی باتیں نہ پوچھو، اگر اس کا جواب تم کو مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں بہت ہی زیادہ برا لگے، بہت ہی زیادہ برا لگے۔ ایک صحیح حدیث میں حضور فرماتے کہ ذرونی ما ترکتکم فإنما ہلک من کان قبلکم بکثرت سؤالہم، میں نے تم کو بتا دیا ہے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے، اب اس پر تم قائم رہو۔ فإنما ہلک من کان قبلکم، کیونکہ تم سے جو پچھلی قومیں تھیں انہوں نے وہ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، کثرت سوال کی وجہ سے۔ اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ سوال کرنا نہیں چاہیے؟ نہیں، سوال کرنا غلط نہیں ہے میرے دوست، سوال کرنا غلط نہیں ہے۔ اگر سوال کیا جاتا ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، سوال کیا جاتا ہے شریعت کے احکام کو سمجھنے کے لیے، سوال کیا جاتا ہے عمل کرنے کے لیے، تو پھر یہ سوال واجب ہو جاتا ہے، یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر سوال کیا جاتا ہے کسی کو الجھانے کے لیے، سوال کیا جاتا ہے اس کی ہنسی اڑانے کے لیے، کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے، سوال کیا جاتا ہے کہ علماء کے درمیان نزاع اور اختلاف پیدا کرنے کے لیے، تو یہ وہ سوالات ہیں، سوالات کی یہ وہ نوعیت ہے جن کے ذریعے وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ وگرنہ تو سوال کا کرنا تو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو، جو اہل علم ہیں ان سے پوچھ لیا کرو۔ یہ بنو اسرائیل نے جو سوالات کیے تھے مقصد ان کا یہ نہیں تھا کہ اس میں جس قدر ہو سکے ایسی گائے ذبح کی جائے جن سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہو، بلکہ ان کی سرشت میں یہ بات تھی کہ پیغمبر کے ساتھ ہنسی کرتے تھے، کھلواڑ کرتے تھے، اور اپنی ضد اور اپنے اڑیل پن کی وجہ سے وہ سوالات کرتے رہے۔ ورنہ تو اس قسم کے جو سوالات ہیں جو ہمارے دین میں ہمارے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں کرنے چاہیے، بلکہ جیسے میں نے کہا نا کہ فرض ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک قافلہ کسی جگہ سفر پر گیا، جنگ کی حالت میں یا کسی اور جگہ کسی مقصد سے، تو حالت سفر میں ایک صحابی تھے، ان کو کہیں سے پتھر کی چوٹ لگ گئی اور کافی زخمی ہو گیا تھا، سر ان کا سر پر کافی زخمی ہو گیا، اور اتفاق سے یہ ہوا کہ رات جب سوئے تو وہ یہ ہوا کہ صبح احتلام ہو گیا ان کو، یعنی غسل فرض ہو گیا ان کا، ویٹ ڈریم انہوں نے دیکھا، غسل فرض ہو گیا۔ صبح اٹھے تو سر پر سخت زخم لگا ہوا ہے، تو انہوں نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں، یعنی غسل کروں یا تیمم کر لوں؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم تو کوئی رخصت تمہارے لیے محسوس نہیں کر رہے ہیں اس معاملے میں، تم نے غسل ہی کرنا ہے۔ تو انہوں نے غسل کر لیا، اور اس کے بعد وہ زخم اور زیادہ بھر گیا، اور اس کے بعد راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا اس زخم کی وجہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ وہ تشریف لائے، وہ آئے اور یہ واقعہ بیان کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ بیان فرمائے؟ آپ نے فرمایا کہ قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے
جو انہوں نے جواب دیا تھا، ان کو مشورہ دیا تھا، انہوں نے اس کو قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے۔ اگر تم کو معلوم نہیں تھا تو تم نے کسی اہل علم سے کیوں نہیں پوچھا؟ تم نے کسی اہل علم سے کیوں نہیں پوچھا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ۔ پھر آپ نے آخر میں فرمایا کہ جاہل کا علاج سوال کرنا ہے۔ جاہل جو ہوگا، اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو ہمیں اچھے مثبت انداز میں سوال کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حوصلہ افزائی فرمائی ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے جب ہم سوال سے شرمائیں نا تو پھر ہم اسی طرح عمل کریں گے جو ہمارے ذہن میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم کئی عرصے سے نماز غلط پڑھ رہے ہوں، کئی عرصے سے ہماری طہارت کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہو، وضو کا طریقہ ہے وہ غلط ہو۔ یہ ایسے ہوتا ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو سوال نہیں کرنا چاہتے، یا تو ان میں شرمندگی ہوتی ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں صحیح ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آباء و اجداد سے یہ سیکھا ہے تو وہ تو صحیح کرتے تھے تو اس لیے میں بھی صحیح کر رہا ہوں۔ نہیں میرے دوستو، اس میں ہمیں جب بھی کوئی شبہ ہو ہمیں سوال کرنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے۔ اور اس میں خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، خواتین کے حوالے سے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک روایت آتی ہے، وہ فرماتی انصاری جو خواتین تھی نا، انصاری، ان کی بڑی تعریف وہ کرتی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحیاء ان يتفقهن فی الدین۔ کتنی اچھی ہیں انصاری خواتین، ان کو ان کی حیا نے دین کو سمجھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنی۔ ان کی حیا یعنی حیا شرمندگی ہوتی ہے نا، تو بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے کئی ایک مسائل ہوتے ہیں، لیکن حیا اور شرمندگی کی وجہ سے وہ ان مسائل کو نہیں پوچھتی۔ ایک خاتون تھی، ایک ماشاءاللہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نام رمیسہ بھی رکھے تھے، رمیسہ، بڑی بہادر، بہت ماشاءاللہ۔ ان کا آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کا بیک گراؤنڈ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شوہر تھے، اور ابو طلحہ نے ان کو جب یعنی ان سے رشتہ مانگا اور ان کو پرپوز کیا تو انہوں نے کیا کہا تھا اس موقع پہ؟ ابو طلحہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ماشاءاللہ وہ بہت مالدار تھے اور کافی وجیح بھی تھے چہرے سے بہت ہی۔ تو اس موقع پر انہوں نے انکار کر دیا تھا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا تھا کہ جی کہ تم مشرک ہو اور میں مومنہ ہوں، تو میں کسی بھی شکل میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں سونے چاندی سے نہال کر دوں گا، اتنا تمہیں سونا دوں گا، اتنی چاندی دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ وہ کہنے لگے جی کہ مجھے سونا اور چاندی نہیں چاہیے، مجھے تو صرف تمہارا ایمان چاہیے۔ اگر تم ایمان لے آ جاؤ یہی میرا مہر ہوگا، تمہارا ایمان یہ میرا مہر۔ یہ خواتین کا جذبہ دیکھیے اس زمانے میں، اگر تم ایمان لاؤ تو یہی میرا مہر ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو طلحہ نے اسی وقت مسجد نبوی کا رخ کیا، دروازے میں داخل ہوئے تو رسول اللہ نے ان کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ ان کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ کوئی اچھی نیت سے آ رہے ہیں۔ اور پھر وہ آئے اور انہوں نے ایمان لے آ گئے، اور پھر وہ بہرحال ان کا نکاح ان کے ساتھ ہو گیا۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ بعض خواتین ان میں تھیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے میں بڑی شرماتی تھی، اور یہ ہمیشہ خواتین کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا سوال کرتی تھی وہ ضرور، اور سوال کرنے سے پہلے وہ کہتی تھی کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ کے رسول وسلم اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے کبھی شرماتا نہیں، ان اللہ لا یستحی من الحق، اس لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں۔ تو وہ سوال کیا کرتی تھی۔ تو میرے دوستو، سوال کرنا یقیناً ہماری جہالت کا علاج ہے، لیکن سوال کا مقصد کیا ہو؟ سوال کا مقصد یہی ہو کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہم قرآن و سنت کو سمجھیں اور شرعی احکام پر عمل کریں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ جی کہ سوالات اس لیے کرتے جائیں کہ علماء کو آپس میں لڑائیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی جماعت کے لوگ علماء ہیں، ایک ہی مسجد میں علماء ہیں، اب وہ ہر علماء عالم سے ایک ایک سوال کریں گے، ان سے جا کے وہی سوال کریں گے، پھر دوسرے عالم کے پاس جائیں گے، اسی مسجد کے، اسی جمعیت کے، اسی جماعت کے، ان سے کہیں گے جی کہ میں فلاں قاری صاحب سے، عالم صاحب سے یہ سوال کیا تھا، انہوں نے یہ جواب دیا، آپ بتائیے صحیح ہے کہ نہیں۔ اب اس قسم کی چیزیں آپس میں لوگوں کو لڑانے والی ہے نا، تو اس قسم کے سوالات سے ہمیں اپنے آپ کو
دور رکھنا چاہیے، اور نہ ہی ایسے سوالات ہوں جو مفروضات پر مبنی ہو، کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، بس اپنے ذہن میں ایک بات آ گئی اور ہم نے جو ہے نا اس کو سوال بنا لیا۔ اس زمانے میں فقہا کے زمانے میں یہ بات تھی کہ جی کہ وہ ایک گروپ تھا، ارائیتیون کہتے تھے وہ، ارائیتیون کا معنی یہ کہ ارائیتا، آپ اگر ایسا ہو جائے، اگر ایسا ہو تو اس کا جواب کیا ہے؟ ان کو کہتے ہیں کہ ارائیتیون ہے، یہ کوئی مفروضات اپنے ساتھ لے آتے ہیں، حقائق کچھ نہیں ہوتے، وہ بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال بنو اسرائیل نے سوالات کی جب ان کے پاس کثرت ہو گئی تو پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جو بہت ہی شاذ و نادر ملتی ہے۔ بہرحال انہوں نے گائے کو ذبح کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم پر رکھا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے گا، اور ہوا بھی یہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی، اور پھر وہ اٹھا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، اور پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ تو واقعہ یہ ہے۔ اب اس میں آگے بھی 2-3 اور اس میں سبق ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی تو وقت ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اس پر گفتگو مزید ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔